ان کی زندگی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے، جبکہ آج لوگ یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتے۔ یزید کا نام لیوا اس دنیا پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کھل کے اس کا نام لیتا ہو، چاہے وہ عمل یزید پہ ہو لیکن نام یزید کا نہیں لیتا۔ اور اگر کوئی نام یزید کا لیتا بھی ہے تو سر چھپا کے لیتا ہے، گردن جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ جب تم یزید کا نام لیتے ہو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جب ہم اپنے قائد حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ اس اجتماع کثیر میں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، حضور امام حمام کی شہادت کی اس عظیمت کو بیان کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ دو کرداروں کا نام ہے۔ ایک کردار یزید ہے اور ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یزید ظلم کا بانی تھا اور امام حسین حق کے علم بردار تھے۔ یزید نے اسلام کی قدروں کو پامال کرنا چاہا، حضرت امام حسین اپنا خون لے کے دشت کربلا میں آ گئے اور انہوں نے حق کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ یزید داخل دشنام ہو گیا اور امام حمام کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا، روشن اور تاباں رہے گا۔ حضرت نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت کے ساتھ دین کی آبیاری کی تھی اور مکے کے اندر دعوت رشد و ہدایت دے کے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، پھر مدینے کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصروف عمل رکھا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، سن کہولت کی ساری عمر دین کی راہوں پہ بچھا دی، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے حضور نے شب و روز ایک کیا۔ گھر میں فاقے رہے لیکن دین کا کام اور تبلیغ جاری رہی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک میں مسجد نبوی سے باہر آئے تو آگے شیخین کھڑے تھے، چند اور صحابی مل گئے، چند قدم آگے چلے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سونگھ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے اور عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں اور مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی جلدی چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا اور اہل خانہ کو بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کر دو، میرے آقا کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ جو ہی نظر جمال جہاں آرا پہ پڑی تو گھبرا گئے کہ چہرے پہ آثار نقاہت تھے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ جلدی جلدی اپنے باغ میں گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ امام منذری لکھتے ہیں جب کھانا پک کے تیار ہو گیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کی گئی حضور یہ تناول فرمائیں، تو جو ہی نظر حضور کی اس کھانے پہ پڑی تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لے کر ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ بات کر لینا بھی آسان اور اس کو سن لینا بھی آسان،
لیکن عملاً اس راستے سے گزرنا پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائے. گھر میں بیٹی فاقوں سے ہو، میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی ہے، کیسے تقریر جاری رہتی ہے. گھر میں بیٹی فاقوں سے ہے لیکن پیغمبر اسلام تبلیغ جاری کیے ہوئے ہیں. کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے جا رہے ہیں. درود شریف پڑھیے. کبھی طائف کے بازاروں میں حضور پہ پتھر برس رہے ہیں، کبھی مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اجریاں ڈالی جا رہی ہیں. جن راہوں سے گزرتے ہیں ایک بڑھیا مسلسل کوڑا پھینکتی ہے، بھاری اجریاں جس میں اطہر پہ ڈال دی جاتی ہیں. مکہ المکرمہ کا ماحول جس طرح اذیتوں سے بھر دیا گیا، تاریخ کا کوئی بھی قاری اس سے بے خبر نہیں. خون جگر دے دے کس چمن کو سینچا. اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. آج ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگا ہوا تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، پردے لٹک رہے تھے، اچھا ماحول بنا ہوا تھا. لیکن ذرا دیکھیں 14 صدیاں پیچھے پلٹ کے کہ حضور ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں. اس دین کے لیے کن کن راہوں سے گزرتے ہیں. شاب ابی طالب کے اندر جو دکھ سہے، جو تکلیفیں برداشت کی، ان کو کون بھول سکتا ہے. حضور کے جان نثاروں نے جو قربانیاں دی ان کو کون بھول سکتا ہے. کتب تواریخ پڑھیں کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا، اور جب شاب ابی طالب کی گھاٹی میں بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، بھوک سے تڑپتے ہیں، تو مائیں یہ کہہ کے چپ کراتی ہیں، بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے سن لیا تو آقا کو تانے دیں گے. تو وہ بچے بھی چپ ہو جاتے ہیں. اس دین کو جس انداز سے حضور نے اس کی آبیاری کی اور اس کی بنیادوں میں اپنا اور اپنے اصحاب کا لہو دیا، بلال حبشی کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے. حضرت سمیہ کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے. اس دین کے چمن کو سینچا، اور جب دین کے چمن پہ پھل آیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب اب تیری مرضی کیا ہے. اس چمن کو 4 دن دیکھنا ہے یا کہ میرے پاس آنا ہے. تو حضور نے عرض کی مالک جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر لی. اللہم بالرفیق الاعلی، میں تو تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. صحابہ نے اس چمن کی پھر آبیاری کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون جگر پیش کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کے لیے صرف کر دیا اور سارے دور خلافت میں سو کر نہیں دیکھا. حضرت عثمان غنی نے وہ حضور نے جو خلافت کی قمیض دی تھی اس کی آبرو بچانے کے لیے قربانی دے دی. بھوکے اور پیاسے شہادت قبول کر لی لیکن جبر کو قبول نہ کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے جرت اور پامردی کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ کے سامنے ہے. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا. یزید بدکار شخص تھا. ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں. وہ زانی تھا، شرابی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا. بنت عنب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ تو رسول میں جو اس کی بدمعاشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے. اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے، لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے. حضرت امام حسین اللہ یاس باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے. انہوں نے یزید کن کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا
جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا، اور 300 نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی۔